السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آٹھواں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور عقل مندی کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کو حکم مانا۔ آپ خانہ کعبہ کی جو لڑائی تھی، حجر اسود کی لڑائی کو آپ نے بالکل ایک چٹکی میں دور کر دیا، حل کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس زندگی شروع ہونے سے پہلے، نبوت و رسالت سے پہلے، آپ کو نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کی زندگی کس طرح تھی، آپ کی نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی، ایک مختصر سا جو ہے خاکہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے تمام برائی کے کام سے دور رہتے تھے۔ ان کو خیال نہیں آتا تھا، ان کو گمان نہیں آتا تھا، یا ان کے دل میں ارادہ نہیں رہتا تھا کہ میں غلط کام کروں۔ جاہلیت میں غلط جو کام ہوتے تھے اس سے دور رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی شراب کو اپنے منہ میں لگایا، نہ آستانوں میں جو جانور ذبح کیے جاتے تھے اس کا گوشت کبھی کھایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں منائے جانے والے تہوار میں شریک ہوئے، نہ میلے ٹھیلوں میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے دور رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان برائی سے جو دور رہتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا چاہتا تھا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین ان تمام برائی سے دور رکھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے زبان سے کہ جاہلیت میں جب نبی بننے سے پہلے 2 مرتبہ مجھے برے کام کا ارادہ ہوا، اس کے بعد 2 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا برائی سے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جاہلیت میں جس لڑکے کے ساتھ بکری چرایا کرتا تھا، جو میرا دوست تھا، اس کو میں ایک دن کہا کہ یار یہ بکریاں ایک دن تم دیکھ لو، میں مکہ جا کر وہاں کے جو شباب ہیں، وہ نوجوان جو مزے لیتے ہیں، نوجوان جو برائی کے کام میں ملوث ہیں، میں وہاں پر جاتا ہوں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا پہلا گھر آیا، مکے کے پہلے گھر میں ہی کچھ آوازیں آنے لگی، گانے کی آواز آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج کسی کی شادی ہے، اسی لیے وہاں پر ناچ گانے ڈول بج رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ تو جب میں نیند میں سو گیا تو صبح کی جو کرن تھی، صبح کے وقت جو سورج کی کرنیں تھی، وہی مجھے جگائی۔ پھر میں اپنے ساتھی کے پاس گیا اور جو ہے میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے اس کو سنایا۔ پھر اور ایک مرتبہ ارادہ ہوا، پھر جب میں واپس مکہ آیا، سیم اسی جیسا عمل ہوا کہ مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، پھر واپس میں چلا گیا۔
اس کے بعد جو ہے نہ کبھی میں دوبارہ اپنی زندگی میں ارادہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس جب خانہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت یہ دونوں پتھر ڈھو کر جو ہے خانہ کعبے کے پاس پتھر رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو کر جو ہے رکھا کرتے تھے۔ ہوا ایسا کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ یہ جو تمہارا تہبند ہے، جو نیچے آپ پہنے ہو ازار، اس کو جو ہے تم نکال کے رکھ دو، پتھر سے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہبند کھولے تو آپ کی نگاہ آسمان میں اٹھی، اٹھنے کے ساتھ میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے آپ کو اٹھایا، جب ہوش آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہے کہ میرا تہبند۔ لوگوں نے آپ کو تہبند دیا تو آپ تہبند باندھ دیے، اس کے بعد سے آپ کی شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ ہر وقت کرتا تھا۔ آپ سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، آپ سب سے بڑھ کر سخی تھے، آپ سب سے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، آپ سب سے بڑھ کر جو ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، آپ سب سے بڑھ کر جو ہے زبان کے پکے تھے، آپ سب سے بڑھ کر مکے کے اندر عقل مند، مکے کے اندر توحید کو پھیلانے والے نبی جو ہے اللہ رب۔ انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو نبی بنایا گیا، پھر انشاءاللہ ہم نبوت کی بعد کی زندگی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔